السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسط وار ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں اب تک ہم آپ کو بتا چکے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی پیشکش کی کہ آپ دین کی اشاعت و تبلیغ کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کو بدلے میں جو آپ چاہیں گے وہ دیں گے، چاہے بادشاہت ہو، سرداری ہو یا کچھ اور۔ الغرض جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا، اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بیہودہ سوالات کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے کیا جوابات دیے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے علماء یہود کے پاس جا کر کچھ سوالات اکٹھے کیے اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ انشاءاللہ ان کا بھی آج ذکر ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیاوی پیشکش یعنی بادشاہت، سرداری، نکاح وغیرہ ان چیزوں کو ٹھکرا دیا، اس کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا کہ خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک اور چیز اس کو منظور کیجئے۔ وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، یعنی یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں، یعنی کھیت وغیرہ یہاں نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے آپ یہ درخواست کیجئے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت پیدا ہو جائے، یعنی شہر میں گنجائش ہو جائے، پہاڑ ختم ہو جائے اور شام اور عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے اور ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے، یعنی ان کو زندہ کر دے اور خاص طور پر ان کو ضرور زندہ کرے تاکہ ہم ان سے تمہاری بابت یعنی تمہارے متعلق دریافت کر لیں، پوچھ لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل، سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ یہ ان کا سوال تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے، نیز یعنی یہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات یعنی بہت سارے باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف یعنی آپ کی عزت اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، یعنی پیسہ کمانے کے لیے آپ بھی بازار جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خداوند ذوالجلال سے کبھی بھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا کہ مجھے مال دولت دے، کیوں؟ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر ہوں، یعنی میں خوشخبری دینے والا یعنی جنت کی اور نعمتوں کی، اور نذیر یعنی ڈرانے والا عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے اور عذاب آخرت سے۔ میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دے، یعنی کفار کہنا ہے کہ ہم پر کوئی عذاب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے محمد آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ نے ایک بھی بات کو منظور نہ کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی امیہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی یعنی آپ کے کزن تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم نے اتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے ایک بھی نہ مانی۔ اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوا کر لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ساتھ آ جائیں اور تمہاری نبوت کی اعلان شہادت یعنی گواہی دیں، تب بھی میں تمہاری تصدیق نہ کروں گا، یعنی تم پر ایمان نہ لاؤں گا، تمہیں نہیں مانوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر ان سب کی باتیں سن کر گھر تشریف لے گئے، لیکن یاد رہے کہ یہ بات جو کہنے والے جو آخر کی بات ہے یعنی عبداللہ بن ابی امیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یہ ایمان لے آئے تھے اور یہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ ام المؤمنین کی شفاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصور معاف فرمایا اور یہ آیتیں آپ کے بارے میں نازل ہوئی تھی وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ آیت یہاں سے لے کر هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا یہاں تک یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے لیے براہین اور دلائل یعنی دلیلیں اور آیات اور علامات بھی عطا فرمائے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب کی ٹیڑھ اور عناد، اپنے دل کے بغض اور عناد کی وجہ سے
ایسا نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے دل کے بغض اور اپنے دل کو بغض اور اناد سے پاک کرے اور پھر ان آیات، ان براہین، ان دلائل میں غور و فکر کرے تو اس کو نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے گا، مگر ایسے براہین اور دلائل عطا نہیں کیے جاتے جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی صدق اور سچائی کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ مقصود تو ابتلا یعنی آزمائش اور امتحان ہے، اور امتحان اکتسابی ہے یعنی انسان کے اختیار پر چھوڑا جاتا ہے، یعنی جو ایمان آیات نبوت اور علامات رسالت میں غور و فکر کرنے کے بعد لایا جائے اسی ایمان و ایقان یعنی یقین اور اسی تصدیق و اذعان پر جزا اور سزا کا مدار ہے۔ جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار اور ارادے سے ہو شریعت میں اسی کا اعتبار ہے، اور جو تصدیق اضطراری اور بدیہی ہی طور پر حاصل نہ ہو وہ شریعت میں معتبر نہیں اور نہ وہ عند اللہ مطلوب ہے۔ محض حضرات انبیاء علیہ السلام کے اعتماد اور بھروسے پر فرشتوں کو حق جاننا یہ ایمان اختیاری ہے اور تصدیق ارادی ہے، اور مرتے مرتے فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا یہ اضطراری اور غیر اختیاری ایمان و تصدیق ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کا یہ اعتراضات تھے کفار کے، اور یہ سوال تھا، اور آج بھی بہت سارے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ ایسی دلیل کیوں نہیں ملی، ایسا کیوں نہیں ہوا تھا؟ جیسے بہت سارے ملحدین یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کیوں اپنے آپ کو نہیں دکھا دیا، خدا سامنے آیا اگر ہے تو، یا خدا نے جو فرشتے بھیجے تو کچھ ہمیں دکھائے نا۔ ملحدین جو ہوتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، محض یہ نہیں کہ وہ اللہ کے منکر ہیں یا محض اسلام کے منکر ہیں، بلکہ وہ ذات خدا کے منکر ہیں، اس معنی کر کہ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں۔ جو غیر مسلمز اور ہیں وہ اللہ کے تو منکر ہیں لیکن یہ مانتے ہیں کہ ہاں کوئی سپر پاور ہے جس کو وہ بھگوان کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، لیکن خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ جو ملحدین ہیں وہ خدا کے منکر ہیں، تو جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے خاص طور پر یہ بات آتی ہے اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اگر خدا ہے تو بھوکے کیوں مر رہے ہیں، اگر خدا ہے تو یہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، ان کے اعتراضات اس طرح کے رہتے ہیں۔ اس پر جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نبوت کی تصدیق کے لیے یا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تصدیق کے لیے جو دلائل آپ کو دیں گے اس میں اپنے دل کو ٹیڑھ اور بغض اور اناد سے پاک کرو، پھر ان دلائل میں غور کرو، غور و فکر کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو دلائل دیے ہیں اپنے وجود پر یا نبوت و رسالت کے وجود پر، یہ دلائل برحق ہیں اور خدا کا وجود بھی برحق ہے اور نبوت و رسالت بھی برحق ہے اگر غور و فکر کریں۔ اور ایسے دلائل کیوں نہیں دیے جاتے جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو سامنے آئے، خدا ہے یعنی بھگوان ہے، کچھ بھی ہے اس کائنات کا بنانے والا تو سامنے آئے اور کہہ دے کہ میں نے اس کو بنایا، کبھی تو وہ دکھتا کسی کو دکھا کیوں نہیں؟ یہ دلیل ایسی تھی کہ دلیل غیر اختیاری تھی یعنی اضطراری تھی، مجبوراً پھر بندے کو ماننا پڑتا۔ اگر کوئی خدا کو دیکھ لے اور خدا آ کر کہہ دے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے مطالبے پر خدا آ کر یہ کہہ دے کہ ہاں میں خدا ہوں اور تمام ادیان، تمام پرانے دین جو تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب آخری دین اسلام ہے، اس کو فالو کر لو، تو بتاؤ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے جو اس کو فالو کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ پھر تو اسے مجبوراً کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجبوراً ایسا نہیں کرانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا دنیا میں سارے لوگ مومن ہوتے۔ انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیلی بات ہو جائے گی، اور پہلے قرآن کریم میں درس قرآن میں یہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جو نبوت اور رسالت کو رکھا ہے، اس کے سامنے دلائل کو رکھے ہیں، اپنے وجود کے دلائل کو رکھا ہے کہ اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو مان لے گا، اور یہ ماننا نہ ماننا اس کو اختیار اس لیے رکھا گیا، اس کو فری ول اس لیے دی گئی ہے کہ مانے گا تو اس کو جزا دی جائے گی، نہ مانے گا تو سزا دی جائے گی، کسی کو مجبوراً منوانا نہیں ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرے انسان اگر، تو اس کو اللہ کے وجود میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جائے گا۔ ابھی ایک آپریشن ہوا ڈیوڈ کا جس کے باڈی میں خنزیر کا دل لگایا گیا، اس میں کہتا ہوں کہ اتنے سارے آپریشنز لوگ کر چکے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ ایک آپریشن اور ہے جو شاید اب تک سکسیس نہیں ہوا ہے، انسان کا جو ہے گردن کاٹ کر اور اوپر کا حصہ چینج کرنے کا، سر بدلنے کا، فیس بدلنے کا آپریشن، شاید یہ سکسیس نہیں ہوا۔ بہرحال اگر سکسیس بھی ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کی بہت 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 بڑی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اور بھی بہت ساری چیزیں یہ بھی ہے۔ یہ اس معنی کر ہے کہ دیکھیں انسان نے ہر چیز کر لی، انسان کا ہاتھ بدل سکتا ہے، پاؤں بدل سکتا ہے، اب تو حال یہ ہے کہ دل بدلنے لگا، لیکن آج بھی موت کو قابو نہ کر سکا۔ موت پر کسی کی جو ہے اجارت داری نہیں، موت کو نہیں روک سکتا۔ جب موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، چاہے دل بدل لو، سر بدل لو، گردن بدل لو، کچھ بھی بدل لو، جب موت آنی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال اس پر ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی ہے، کسی نے سنایا ہے، چلیں خیر وہ چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے دلائل اس لیے نہیں دکھاتے کہ پھر بندہ مجبور ہو کر مانے تو وہ معتبر نہیں۔ ایک مثال حضرت نے یہاں پر دی کہ اگر انسان صرف نبی کے کہنے پر، یعنی ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا بلکہ نبی کے صحابہ، ان کے شاگردوں کے شاگرد کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچائے، ان کے کہنے پر ہم نے یہ مانا کہ فرشتے ہیں، حالانکہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے، نہ کسی مسلمان نے دیکھے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ ماشاء اللہ انہوں نے دیکھے ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں،
لیکن ہم نے نہیں دیکھے، ہمارے آباء و اجداد میں کسی نے نہیں دیکھے، ہمارے ملنے والوں میں کسی نے نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کی ذات پر حق ہے۔ لیکن اگر انسان کی موت آنے لگتی ہے اس وقت وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور وہ اسے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اس کی موت بن کر آتا ہے، اس کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت جب بندہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب مانتے ہیں پھر فرشتے ہیں۔ ابھی نہیں مانتے، ابھی صرف وہ مانتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے فرشتے ہیں، اور یہ ایمان ہے اور یہی معتبر ہے جو مسلمان مانتے ہیں۔ پھر موت کے وقت تو فرشتہ نظر آئے گا، پھر تو مان ہی لے گا، پھر مانا تو کیا مانا۔ بہرحال دنیا جو ہے یہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ یہاں ایسے دلائل آپ کو نہیں ملیں گے کہ آپ یوں کہو کہ مجھے ایسا نظر آ جائے تو میں کر لوں گا، پھر فائدہ ہی کیا۔ لہذا حضرات انبیاء کو اللہ رب العزت ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی حقانیت کا ایسا یقین آ جائے کہ کسی معاند یعنی کسی دشمن کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہے۔ یہ سراسر خلاف حکمت ہے، یعنی اگر ایسا معجزہ دکھا دیا جاتا، نیز بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا۔ انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آزمائش، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان لوگوں کو پہنچائے، اس لیے کہ مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں، نہ کہ مجبور ہو کر۔ اگر اضطراری ایمان مقصود ہوتا تو انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حق جل شانہ براہ راست اپنا کلام بندوں تک سنا دیتے خود۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آ جاتے، آسمان کے پردے ہٹاتے، بندوں سے کہتے ہیں میرے بندو نافرمانی نہ کرو، نیکی کے کام پر لگ جاؤ۔ کوئی بھی شراب نہیں پیتا، کوئی بھی چوری نہیں کرتا، کوئی بھی زنا نہیں کرتا، کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، اسے ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایسے دلائل نہیں دیے کہ اسے اضطراری طور پر ماننا پڑے، بہرحال بلکہ بلا واسطہ کلام الہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سنا سکتے تھے، یعنی اپنا کلام۔ پھر کسی سے انکار کرنا ناممکن تھا اور محال تھا، یعنی کوئی پھر انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل اور براہین چاہتے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراراً یعنی مجبوراً آپ کو نبوت اور رسالت کا یقین آ جائے۔ مثلا فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینا، یہ ان کا کہنا تھا کہ فرشتوں کو بلا لو وہ آپ کی گواہی دیں، یا مردوں کا زندہ ہو کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ اس قسم کی آیات اور علامت کے اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافی اور مبین یعنی خلاف ہے۔ نیز حق تعالی شانہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات مانگتی ہے اور ان کو پھر ان کے منہ مانگے معجزات دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک اور برباد کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سابقہ یعنی پچھلی امتوں کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا یعنی جگہ جگہ مذکور ہیں۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون۔ یہ خاص نشانیاں جو قریش چاہتے ہیں ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی مانع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر صرف رکاوٹ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے ایمان لانے سے انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے ہیں جو سابقہ پر بھیجے گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کو منہ مانگے معجزات نہیں دکھائے جاتے، کیونکہ منہ مانگا معجزہ دکھایا اور پھر اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کرنا یہ سنت ہے اللہ رب العزت کی، کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور ان پر عذاب نہیں لانا ہے، اس لیے ان کو معجزہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ کوہ صفا، ایک پہاڑی ہے صفا جس کو آپ جانتے ہیں، کو آپ سونا بنا دیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک روایت میں ایسا ملتا ہے جبرائیل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں، ہمیں نہیں چاہیے معجزہ۔ قریش نے مطالبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ جو تم کہتے ہو یعنی اس کو سونا بنانا بن جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر تمہاری ہلاکت اور بربادی طے ہے۔ تو قریش نے خود منع کر دیا، مت بناؤ، رہنا تو ایسی ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ جو تمام تر باتیں ہیں جو مشرکین مکہ نے بیہودہ سوالات کی، اس پر جو جوابات دیے اور کیوں ایسے معجزات نہیں دکھائے جاتے اس کی وجہ آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد قریش نے جب یہ دیکھ لیا کہ ہمارے سوال بیہودہ بے تکے ہیں، ان کا جواب نہیں ہے کوئی، تو پھر وہ گئے علماء یہود کے پاس اور ان سے کچھ جو ہے کام کے سوال لے کر آئے جن کے جوابات واقعی دیے جانے تھے، اور پھر وہ کیا سوال تھے اور کیا جواب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔